بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے، اس ایشو کے بارے میں بات کریں گے جو کہ پچھلے 24 گھنٹوں سے بہت زیادہ کنٹروورشل رہا، بہت زیادہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اصل میں خان صاحب نے ایک جلسے میں آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کچھ بات کی تھی، تو اس کو بہت زیادہ ایشو بنایا گیا، اس کا جو ہے اس پہ بہت زیادہ کنٹروورسی بن گئی خان صاحب کے حوالے سے۔ ایون کہ اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں، زرداری صاحب، شہباز شریف اور جتنے بھی، مریم نواز، اور ایون کہ آرمی کے جو سپوکس پرسن ہیں ڈی جے ایس پی آر، انہوں نے بھی اس کے حوالے سے بیان دیا ہے۔ سب سے پہلے تو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ جب مریم نواز نے جنرل فیض کے بارے میں جو باتیں کی تھی ان کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، جو شہباز شریف نے باتیں کی تھی، جو سعد رفیق نے باتیں کی تھی، جو خواجہ آصف نے باتیں کی تھی، تو کیا اس پہ آرمی کا اس طرح سے جو ہے وہ بیان سامنے آیا تھا؟ اس طرح سے ان کا رد عمل میں ایک جواب سامنے آیا تھا؟ تو میرے خیال میں تو میں نے آرمی کا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ان کے خلاف نہیں سنا۔ لیکن ایسا ہی کیوں ہے کہ جب خان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، میں اس اسٹیٹمنٹ کو قطعاً سپورٹ نہیں کرا۔ میں سب سے پہلے میں آپ سب کو بتاؤں کہ میں اس اسٹیٹمنٹ کو سپورٹ نہیں کرا، لیکن صرف سوال یہ کر رہا ہوں کہ اس کے خلاف ہی اتنا زیادہ جو ہے وہ رسپانس کیوں آ رہا ہے؟ اور رسپانس پولیٹیشنز کی طرف سے تو آنا تو وہ تو نارمل ہے، صحافیوں کی طرف سے آنا وہ بھی نارمل ہے، لیکن آرمی کے اسپوک پرسن کی طرف سے اس کے رد عمل میں جواب آنا کہ آرمی کی قیادت میں شدید اس کے بارے میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، تو وہ اصل میں کنسرن وہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ خان صاحب نے ایگزیکٹلی کہا کیا تھا اس اسٹیٹمنٹ میں۔ خان صاحب ایک جلسے میں خطاب کر رہے تھے، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ نیکسٹ آرمی چیف جو ہے وہ نواز شریف اور زرداری اپنی مرضی کا بنوانا چاہتے ہیں، اور کیونکہ وہ اپنی چوری بچانا چاہتے ہیں، اور اپنی مرضی کا جو آرمی چیف وہ لگا کہ وہ اس سے اپنا فائدہ لیں گے، اپنی چوری چھپائیں گے اس سے۔ دوسرے فیز میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی محب وطن پاکستانی آرمی چیف بنے گا تو وہ ان کی چوری پکڑے گا۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ جو وہ بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ محب وطن نہیں ہوں گے۔ مطلب تو ان کا یہی تھا نا کہ اگر محب وطن بنے گا تو ان کو پکڑے گا، نہیں بنے گا تو ان کو نہیں پکڑے گا۔ تو میرے خیال میں یہ بالکل ان کو نہیں کہنا چاہیے، یعنی کیا ضرورت ہے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کو متنازع بنانے کی۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے اس بیان کو قطعاً سپورٹ نہیں کرا، لیکن میں اس چیز کو بھی سپورٹ نہیں کرا کہ ان کے بیان کے خلاف اتنا زیادہ رد عمل آئے، اور رد عمل بھی آرمی کی طرف سے آئے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے خلاف ہی اتنا زیادہ جو ہے وہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں۔ جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو جو جواب ملتا ہے اپوزیشن والوں کو، یعنی جو پی ایم ایل کی گورنمنٹ تھی جس ٹائم پہ، یا ان کی پوزیشن تھی، جب وہ باتیں کرتے ہیں تو ان کو اتنا زیادہ جو ہے وہ رد عمل کیوں نہیں آتا؟ سب سے پہلے تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے خان صاحب کی پاپولیرٹی۔ خان صاحب آج کل اتنے پاپولر ہیں کہ اگر وہ کسی کے خلاف بات کریں گے تو ان کو اس سے نقصان ہوگا۔ جب نواز شریف باتیں کرتے تھے آرمی کے خلاف، جب زرداری کرتے تھے، تو اس ٹائم خان صاحب ان کو سپورٹ کرتے۔ خان صاحب اس ٹائم بھی پاپولر تھے، تو خان صاحب ان کو سپورٹ کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو، تو لوگ نواز شریف کو، زرداری کو غلط کہتے تھے، اور وہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن جب آج خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپوزٹ سائڈز پہ ہیں، اور خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، تو پی ایم ایل این اور جو باقی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ نہیں کر پاتی، کیونکہ ان کا ایک پاسٹ رہا ہے، ان کا ایک ایسا ماضی رہا ہے کہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بہت سارے اختلافات رہے ہیں۔ اگر وہ ان اختلافات کو ایسے ہی دور کر دیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، تو وہ بھی ان کی جو ہے وہ سیاست کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے بھی اپنی سیاست کے لیے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ تو بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ پاکستان میں سیل ہی وہی ہوتا ہے۔ پچھلے 10-15 سال سے پاکستانی پولیٹکس کو اگر آپ دیکھیں، عام بندے سے اگر آپ پوچھیں تو وہ یہی آپ کو بتائے گا کہ پاکستان کی پولیٹکس میں آرمی کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آرمی کو اگر آپ دیکھیں تو اپنے لیڈران کو، اگر پولیٹیشنز کو اگر دیکھیں، ہم ان کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیں، تو ہمارے ملک میں قانون سازی بھی آرمی کی مدد سے ہوتی ہے۔ یعنی قانون سازی پر بھی ہماری حکومت اور اپوزیشن اکٹھی نہیں ہوتی تو اس میں آرمی کا رول پھر آ جاتا ہے، وہ ان دونوں کو اکٹھے بٹھاتے ہیں۔ جس طرح اسد کیسر کے گھر پہ انہوں نے حکومت اور اپوزیشن کو بٹھایا ہوا تھا ایک آرمی کے افسر نے، تو ان کا تو رول رہا ہے اس میں۔ لیکن عوام میں ایک ایسا پرسیپشن جانا کہ آرمی ہمیشہ ہی نیگیٹو رول پلے کر رہی ہے، اور وہ بھی خان صاحب کی طرف سے، تو وہ آرمی کے لیے کافی ڈینجرس ہے، اور ڈینجرس ہونے کی وجہ سے ان کا پھر رد عمل آتا ہے۔ ان کو جو آرمی کی ان کا جو وقار ہے، ان کا جو ایک اسٹیچر بنا ہوا ہے اس ملک میں،
اس کو کافی اثر پڑتا ہے، تو اس کے خلاف وہ پھر اپنا رد عمل بھی دیتے ہیں، اس کے خلاف وہ خان صاحب پہ کیسز بھی کرواتے ہیں، خان صاحب کو پھر مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہی وجوہات ہے کہ خان صاحب جب کچھ کہتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ اتنا زیادہ مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، ان کے خلاف کیسز کروائے جاتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے ان کے بیانات بند کروا دیے جاتے ہیں، ان کے لوگوں کو پکڑ کے ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اور جو میڈیا کے سیلز ہیں ان کو بند کروا دیا جاتا ہے۔ تو یہی ساری وجوہات ہیں کہ خان صاحب کو جو ہے اتنے مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔